ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان دین رومی اسپیشل۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو مولانا روم کی مثنوی شریف کے حصہ اول دفتر دوم سے شیر اور شکاروں کی حکایت سنائی تھی، جس میں سب جنگلی جانور اکٹھے ہو کے شیر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہر روز ہم میں سے ایک آپ کی خوراک بننے کے لیے آ جایا کرے گا، لیکن آپ ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے تاکہ ہم آرام سے گھاس واس تو چر لیا کریں۔ شیر اس بات پہ راضی ہو گیا تھا اور اس طرح جانوروں نے کرے ڈالنے شروع کیے تھے۔ جس کا کرا نکلتا تھا وہ بادشاہ کی خوراک ہوتا تھا، اور ایک دن خرگوش کا کرا نکلا۔ پچھلے پروگرام میں ہم یہاں تک آئے تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ خرگوش نے جانے میں بڑی تاخیر کی اور اپنے دل میں حیلہ سوچتا رہا۔ شیر نے اپنے غصے اور راہٹ میں دیکھا تو خرگوش دور سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ خرگوش نے آ کر عرض کیا کہ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عذر پیش کروں۔ آپ میرے مالک اور بادشاہ ہیں، جبکہ میں حضور کا ادنا غلام ہوں۔ شیر نے غصے میں کہا کہ اے بے وقوفوں کے سردار، کیا بادشاہوں کے حضور اس وقت آتے ہیں؟ تو مرغے بے ہنگام ہے، تجھے ذبح کر دینا چاہیے، اور تیرا عذر بالکل نہیں سننا چاہیے۔ تو عقل سے خالی ہے، تیرے جیسے گدھے کی باتیں سننے والے کان میں نہیں رکھتا۔ خرگوش بولا، حضور تھوڑی دیر کے لیے اس نالائق کو لائق فرض کر لیں اور مظلوم کا عذر سن لیں۔ چلیں اپنی جاہ و منزلت کا صدقہ ہی سمجھ کر اس گمراہ کو اپنے راستے سے نہ ہٹائیں۔ وہ دریا جو ہر نہر کو پانی دیتا ہے، وہ ہر تنکے کو اپنی دریا دلی سے سر اور منہ پر رکھتا ہے۔ دریا کا اس احسان سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کیونکہ بخشش کرنے سے دریا کم و بیش نہیں ہوتا۔ خرگوش نے اپنی بات جاری رکھی کہ میں نے ایک پہر دن چڑھے کے قریب راہ لی اور اپنے ایک رفیق کے ساتھ حضور کی طرف آنے لگا۔ اچانک ایک شیر نے راستے میں ہم دونوں کا قصد کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہم شہنشاہ کے غلام ہیں، اس درگاہ میں اکٹھے رہنے والے ادنا خادم ہیں۔ وہ اجنبی شیر کہنے لگا کہ کون ہوتا ہے شہنشاہ؟ ایسی بات کرتے ہوئے شرم کرو، میرے آگے ہر کمینے کا ذکر نہ کرو۔ اگر تم میرے حضور سے اپنے ساتھی سمیت چلے گئے نا تو میں تمہارے اور تمہارے بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ایک بار ہم اپنے بادشاہ کا دیدار کر لیں اور تمہاری خبر بھی پہنچا دیں۔ وہ بولا، اپنے ساتھی کو میرے پاس گروی رکھ جاؤ، ورنہ تم میرے مذہب میں میری قربانی ہو۔ حضور، ہم نے اس کی بہت خوشامد کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور اس طرح اس نے میرے رفیق کو ہی پکڑ لیا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ میرا ہمراہی اس کے پاس گروی ہے، اور اس کے دل میں جو اپنے آپ کو بے کس پاتا تھا خون رواں ہو گیا تھا۔ خرگوش نے کہا کہ اس اجنبی شیر کی وجہ سے حضور ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے، بلکہ حضور کا روزینہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اگر آپ روزینہ چاہتے ہیں تو راستہ صاف کیجئے اور اس گستاخ کو دفع کیجئے۔ شیر نے کہا، بسم اللہ چلو اور میرے آگے آگے چلو، اگر تیری بات سچ ہے تو اس جیسے 100 شیروں کو بھی سزا دوں گا، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو ان کی بھی سزا تجھے ملے گی۔ اس طرح خرگوش شیر کو ایک کنویں کی طرف لے چلا جو اس نے پہلے ہی تاڑ رکھا تھا اور اس کی جان کا پھندا تھا۔ جب کنویں کے قریب پہنچے تو خرگوش راستے میں ٹھہر گیا۔ شیر نے اس سے کہا کہ قدم کیوں پیچھے ہٹا لیا بھائی؟ پاؤں پیچھے نہ ہٹا بلکہ آگے آگے چلتا جا۔ خرگوش نے کہا کہ حضور، ڈر کے مارے میرے پاؤں پھول گئے ہیں اور میری جان کانپ گئی ہے۔ آپ میرے چہرے کا رنگ نہیں دیکھ رہے جو سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے؟ اگر آپ مجھے اٹھا لینا تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ جب کنویں کے پاس پہنچے تو خرگوش نے کہا، حضور، اجنبی شیر میرے ہمراہی کو لے کے اس کنویں کے اندر چلا گیا ہے۔ جو ہی انہوں نے کنویں کے اندر دیکھا تو شیر اور خرگوش کا عکس پانی میں پڑا۔ جب شیر نے اپنے دشمن کو پانی میں دیکھا تو اس خرگوش کو تو ایک طرف پھینکا اور کنویں میں کود پڑا۔ مولانا نے اس حکایت میں ہمیں بہت سارے اسباق دیے ہیں۔ پہلا سبق تو مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب خرگوش نے شیر کو بتایا
کہ اجنبی شیر اس کنویں میں رہتا ہے۔ مولانا وہاں 2 کلام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کارچا بگزید ہر کے ہوا کے لست، فرماتے ہیں جو عقل سے بہت بہتر ہیں، سر نہ برد آنکس کہ گیرد پائے خلق، فرماتے ہیں وہ شخص کبھی بھی سر سلامت نہیں لے کے جاتا جو مخلوق کے پاؤں پکڑتا ہے، یعنی مخلوق کی خوشامد میں لگا رہتا۔ مولانا نے یہ کلام کوئی 750 سال پہلے لکھا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں جانا بھی سمجھ آتا ہے، اور آپ کا یہ کلام اس زمانے میں تو بہت ہی اچھی طرح سمجھ آنے لگا ہے، جس کو بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کو وہ صبح پہاڑوں اور وادیوں میں چرانے کے لیے لے جائے گا اور شام کو واپس آئے گا، اور وہ لوگوں سے اپنا ایمان بچا لے گا۔ دوسرا سبق جو مولانا ہمیں اس حصے میں دیتے ہیں وہ مولانا کے ان اشعار میں ہے، اے کہ تو الظلم چاہے می کنی، اے وہ کہ جو ظلم کا کنواں کھود رہا ہے، از برائے خیش دامے می تنی، فرماتے ہیں سن لو تم اپنے لیے ہی جال تن رہے ہو، یہ ظالم کو فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بر ضعیفاں اگر تو ظلم می کنی، فرماتے ہیں اگر تم کمزور لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، داں کے اندر کارے چاہے بے بنی، فرماتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ تم اس کنویں کی گہرائی میں جا رہے ہو جس کی کوئی اتھائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے جس کی۔ آگے فرماتے ہیں مر ضعیفاں را تو بے خصم مداں، فرماتے ہیں کمزوروں کو بے خصم نہ سمجھنا، از نبے اذا جاء نصر اللہ بخاں، قرآن سے فرماتے ہیں ذرا سورہ نصر تو پڑھ کے دیکھ جو کہتی ہے کہ جب اللہ کی مدد آن پہنچی، یعنی مولانا ظالم کو خبردار فرما رہے ہیں کہ کمزوروں کو اللہ کی مدد بھی ضرور پہنچا کرتی ہے، ان پر ظلم کرنے سے باز رہ۔ آگے فرماتے ہیں گر تو پیلی خصم تو از تو رمید، فرماتے ہیں چلو بھئی مان لیتے ہیں کہ تو ہاتھی ہے اور تیرے دشمن تیرے سے بھاگ نکلتے ہیں، نک جزائے تیرن ابابیلت رسید، فرماتے ہیں غور سے دیکھ ذرا کبھی ابابیل پرندے بھی جزائے اعمال بن کے سر پہ آپ پہنچتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں گر ضعیف در زمیں ہاہد اما، فرماتے ہیں یاد رکھ جب کوئی کمزور زمین میں امان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا، غلغلہ افتد در سپاہ آسماں، تو فرماتے ہیں کہ آسمان کی فوجوں میں غلغلے بپا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا لیسن جو مولانا ہمیں دیتے ہیں وہ نہایت ہی قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی شیر کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیر نے اپنا عکس کنویں میں دیکھا اور وہ اس وقت اپنی قوت کے نشے میں تھا، تو اس نے اپنے آپ میں اور دشمن میں تمیز نہ کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے آپ پر ہی وار کر بیٹھا۔ مولانا بڑی خاص بات بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اے بسا ظلمے کے بینی در کساں، فرماتے ہیں کہ اکثر ظلم جو تو دوسروں میں دیکھتا ہے یعنی انہیں ظالم سمجھتا ہے، ہوئے تو باشد دریشاں اے فلاں، فرماتے ہیں اے فلاں شخص وہ تیری ہی خصلت ہوتی ہے جو تمہیں لوگوں میں نظر آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اندریشاں یافتہ ہستی تو، فرماتے ہیں ان میں تجھے اپنی ہی ہستی نظر آتی ہے، از نفاق و ظلم و بد مستی تو، تیرے اپنے ہی نفاق ظلم اور بد مستی کی وجہ سے۔ در خود این بدرا نمی بینی ایاں، فرماتے ہیں کہ تو اس بدی کو اپنے آپ میں ظاہر نہیں پاتا ورنہ دشمن خود بودائی خود را بجاں، فرماتے ہیں اگر تو دیکھ لینا تو تجھے سمجھ آ جائے تو خود ہی اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ حملہ بر خود می کنی اے سادہ مرد، فرماتے ہیں اوے چلے تو اپنی ذات پر خود ہی حملے کر رہا ہے اے ظالم، ہم چو آ شیرے کہ بر خود حملہ کرد، بالکل اسی شیر کی طرح جس نے خود اپنے آپ پر ہی حملہ کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں چوں بکارے ہوئے خود اندر رسی، فرماتے ہیں جب تو اپنی بری خصلت کی اصلیت کو سمجھے گا پس بدانی کہ از تو بود آنا کسی، فرماتے ہیں پھر تجھے سمجھ آ جائے گی کہ وہ گناہ خود تیرے اپنے ہی اندر موجود تھا۔ شیر را درکار پیدا شد کی بود، فرماتے ہیں کہ شیر کو بھی کنویں کی گہرائی میں جا کے معلوم ہو گیا تھا نقش او آکش دیگر قسمی نمود، کہ وہ دوسرا شیر جو اسے نظر آ رہا تھا وہ خود اس کا اپنا ہی عکس تھا۔ آگے فرماتے ہیں مومنہ آئینہ یک دیگراند، فرماتے ہیں بھئی مومن ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں،
این خبر را از پیغمبر آورد، اور فرماتے ہیں جی کہ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی روایت کیا ہے۔ اس شعر میں اس حدیث کی طرف تلمی ہے المومن مرۃ المومن، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص آئینے میں دیکھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہی پیش چشمت داشتی شیشہ کبود، فرماتے ہیں تو نے اپنی آنکھوں پر کالے شیشے والی اینک لگا رکھی ہے، ازاں سبب عالم کبودت می نمود، فرماتے ہیں اسی وجہ سے تمہیں سارا عالم ہی کالا نظر آتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں مومن ار ینظر بنور اللہ نبود، فرماتے ہیں اگر مومن اللہ کے نور سے دیکھنے والا نہ ہو، عیب مومن را برہنہ چو نمود، تو اس نے مومن کے عیب صاف صاف کیسے بیان کر دیے۔ اس شعر میں بخاری کی اس حدیث شریف کی طرف تلمی ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے بچو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آگے مولانا بڑی خاص بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تجھے وہ ینظر بنور اللہ والا مومن بھی فراڈی لگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بتاؤں پھر تیرا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ تو نبی کا فرمان بھی نہیں مان رہا۔ فرماتے ہیں تیرا مسئلہ یہ ہے، کس شعر میں فرما رہے ہیں چونکہ تو ینظر بنار اللہ بدی، فرماتے ہیں کہ چونکہ تو اللہ کی آگ سے دیکھنے والا ہے، نکوئی را ندیدی از بدی، فرماتے ہیں اس لیے تو نیکی کو بدی سے پہچان ہی نہیں سکتا۔ آگے پھر اس کا علاج بھی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابلیس نے تجھے ناری توجہ دے رکھی ہے، اب علاج سن لے۔ اندک اندک آب بر آتش بزن، فرماتے ہیں بھئی اپنی اس آگ پر کسی ولی کے فیضان صحبت کا پانی ڈال، اور تھوڑا تھوڑا ڈال، یعنی کسی پاک کی صحبت میں بیٹھا کر، تا شود نارے تو نور اے بو الحزن، فرماتے ہیں اے غمگین آدمی تاکہ تیری آگ بھی نور میں تبدیل ہو جائے۔ آگے مولانا ایک اور سبق ہمیں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب خرگوش نے شیر کو کنویں میں پھینک دیا تو وہ بڑا خوش خوش چھلانگیں لگاتا ہوا رقص کرتا ہوا جا رہا تھا تاکہ باقی جانوروں کو وہ بتائے کہ شیر کو میں نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے کیونکہ اب وہ آزاد اور بے غم ہو گئے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں جاں ہائے بستہ اندر آب و گل، فرماتے ہیں پاکوں کی روحیں بھی اجسام انصری میں قید ہیں، چوں رہند از آب و گلہا شاد دل، فرماتے ہیں جب اس قید عناصر سے ان کی ارواح نجات پاتی ہیں تو وہ بھی اس خرگوش کی طرح خوش ہو جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں در ہوائے عشق حق رقصاں شدن، فرماتے ہیں پاکوں کی روحیں اللہ کے عشق کی ہوا میں رقص کرتی ہیں، پھر ہم چوں کرس بدر بے نقصاں شدن، اور فرماتے ہیں 14ویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید کیا فرماتے ہیں جسم شان در رقص و جاں ہا خود مپرس، فرماتے ہیں ان کے تو جسم بھی رقص کرتے ہیں اور ان کی روحوں کی کیا بات پوچھتے ہو۔ وہاں کے گردت جاں ازاں ہا خود مپرس، اور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم گلا دیے اور وہ اس جہان میں سراپا جان بن گئے، فرماتے ہیں ان کی خوشی کا راز کیا پوچھتے ہو میرے سے۔ اس حکایت کے اختتام پر مولانا نے جو سبق ہمیں دیا ہے وہ تو اس حکایت کی جان ہے۔ فرماتے ہیں شیر را خرگوش در زندہ نشان، یعنی فرماتے ہیں کہ شیر کو تو خرگوش نے قید خانے میں زندہ ہی پہنچا دیا۔ ننگے شیرے کہ او از خرگوش بمان، مولانا فرماتے ہیں کہ اس شیر پہ بھی لعنت ہے جو ایک خرگوش سے مات کھا جائے۔ یہ یاد کرا کے آگے بڑی ہی خاص بات فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں در چنی ننگی و آنگے اے عجب، یعنی اگر تو بھی خرگوش جتنے نفس سے عاجز آ کر ایسی آر میں مبتلا ہے تو فرماتے ہیں فخر دین خواہی کہ گوئندت لقب، فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ خود ہی بتا یہ جو فخر الدین اور شمس العلماء وغیرہ جیسے القابات لے کے تو پھر رہے، یہ القابات تجھے زیب دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اے تو شیری در تگے این چاہ فرد، فرماتے ہیں ہائے ہائے اے پیغمبر کے بیٹے، اے خلیفہ فی الارض کی اولاد، تو شیر تھا لیکن دنیا کے کنویں کی گہرائی میں مقید ہے۔ نفس چون خرگوش خونت ریخت و خرد، فرماتے ہیں اس خرگوش نفس نے تیرا خون بھی کر لیا ہوا ہے اور تجھے کھا بھی چکا ہے۔ آگے ہم جیسے دنیا داروں کی مزید کلاس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں نفس خرگوشت بے صحرا در چرا، فرماتے ہیں نائب الہ کے بیٹے تیرا خرگوش جیسا نفس
लज्जात दुनिया के जंगल में चल रहा है, तू बकारे ई चा चूनो चिरा, माते हैं जबकि तू दुनिया के इस चूनो चिरा कुएं में मुक़य्यद पड़ा है। ये हिकायत यहाँ ख़त्म होती है। नाजरीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद देखेंगे कि मौलाना मसनवी शरीफ के हिस्सा अव्वल दफ्तर दुव्वम में हमारे लिए मज़ीद क्या लिखते हैं। जी नाजरीन, साथ रहने का शुक्रिया। शेर और शिकारों के किस्से में एक दुश्मन ज़ाहिरी के साथ मुकाबले का जिक्र था। अब मौलाना दुश्मन बातनी यानी नफ्स के साथ लड़ाई की तरफ इंतकाल फरमाते हैं। ज़ाहिरी दुश्मन के साथ जंग को जहाद असगर कहते हैं और बातनी दुश्मन के साथ जंग को जहाद अकबर कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो आपने सहाबा से इरशाद फरमाया, रजाना मिन जहादिल असगरी इला जहादिल अकबरी, यानी हम एक छोटे जहाद से बड़े जहाद की तरफ जा रहे हैं। अगरचे आज कुछ लोग इस हदीस की असनाद पर एतराज़ करते हैं, लेकिन इसका मज़मून बहकी, मुस्नद अहमद, इब्न माजा और सही इब्न हिबान वगैरह की इस हदीस हसन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। कौन सी हदीस है? अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहू फ़ी ताअतिल्लाह, यानी मुजाहिद वो है जो अल्लाह की अताअत के लिए अपने नफ्स से जिहाद करे। मौलाना लिखते हैं, ए शहाँ कुश्ते मा खस्म बैरूं, यानी ए बुज़ुर्गो, हमने ज़ाहिरी दुश्मन को तो मार लिया है, मानद खस्म अज़ां बतर दर अंदरूं, लेकिन इससे भी बड़ा दुश्मन हमारे बातिन में अभी बाकी है। आगे लिखते हैं, कुश्तने ई कारे अक्लो होश नीस्त, फरमाते हैं कि इस दुश्मन को मारना हमारी अक्लो होश का काम नहीं है। शेर बातन सुखराए खरगोश नीस्त, फरमाते हैं बातिन के शेर को मती करना इस खरगोश अकल के बस का रोग नहीं है। आगे फरमाते हैं, दोज़ख हस्ती नफ्स व दोज़ख अजदहा, फरमाते हैं ये जो हमारा नफ्स है ये मिसले दोज़ख है और दोज़ख गोया अजदहा है। कूब दरियाहा नगरदद कम मुकास्त, जिसकी प्यास दरियाओं के पीछे जाने से भी कम नहीं होती। आगे फरमाते हैं, हफ्त दरिया रा दर शाम धुनूज, कि नफ्स का ये जो दोज़ख है, फरमाते हैं अगर 7 समंदर भी पी जाए ना, कम न गर्दद सोज़शे आ खल्क सोज़, तो फरमाते हैं फिर भी इस जहाँ सोज़ की इश्तहा कम नहीं होती। मज़ीद फरमाते हैं, संगहा काफिराने संग दिल, फरमाते हैं पत्थर और पत्थर दिल काफिर, अंदर आयंद अंदर व खार व खुजल, फरमाते हैं सब इसके अंदर आएंगे और बड़ी खारी और खुजालत में आएंगे। दोज़ख की बात फरमा रहे हैं। आगे फरमाते हैं, हम न गर्दद साकिन अज चंदी ग़िज़ा, फरमाते हैं दोज़ख इस कदर कसीर ग़िज़ा खाने के बाद भी तस्कीन न पाएगा, ताज़ हक आयद मरूरा ई नदा, हत्ता कि अल्लाह ताला की तरफ से उसे ये निदा आएगी। क़यामत की बात फरमा रहे हैं। कौन सी निदा आएगी? सैर गश्ती सैर गोयद नए हुनूज़, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या तेरा पेट भर गया है? वो कहेगा अभी नहीं भरा। ईनत आतिश ईनत ताबिश ईनत सोज़, दोज़ख कहेगा क्या मालिक देखें मेरी आग भी वही है, मेरी तपश भी वैसी है और मेरी जलन भी वैसी है, हुजूर पेट नहीं भरा अभी तक। आलमेरा लुकमा कर्द दर कशीद, फरमाते हैं पूरे आलम को एक लुकमा बना के निगल जाएगा। मैदा अश नारा जना हल मिन मज़ीद, और फरमाते हैं कि अभी भी उसका मैदा हल मिन मज़ीद की सदा लगा रहा होगा। इसका मतलब है कि दोज़ख कहेगा कि अभी कुछ और मेरे खाने को है। हत्ता कि मौलाना फरमाते हैं, हक कदम बर वै नहद अज ला मकान, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ला मकान से दोज़ख पर अपना कदम रख देंगे। आ गहे उ साकिन शवद अज कुन फ़का, फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह ताला की कुन से साकिन होगा। अब मौलाना अपने इस्लाही मकसद की तरफ ऊद फरमाते हैं और लिखते हैं, चूँकि जुज़्व दोज़ख हस्त ई नफ्स मा, फरमाते हैं कि चूँकि हमारा नफ्स जो है ये भी दोज़ख का एक जुज़ है। तबे कुल दारद हमेशा जुज़हा, और फरमाते हैं याद रखना जुज़ हमेशा कुल की तबीयत रखते हैं। यानी मौलाना फरमाना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह दोज़ख पूरे आलम को निगल के भी भूखा रहेगा और हाल में मज़ीद कहेगा, ये नफ्स भी चूँकि उसका जुज़ है तो इसकी भी भूख ख़त्म नहीं होती। आगे मौलाना फरमाते हैं, कद रजाना मिन जहादिल असगरेम, कि भाई हम भी इस हदीस शरीफ के मिसदाक जहाद असगर से तो फारिग हो चुके हैं, बा नबी अंदर जहाद अकबरेम, फरमाते हैं हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में जहाद अकबर में मसरूफ़ हैं।
یہاں ایک بات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے لیے طریقہ نبوی اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ کفار اور مشرکین میں سے جوگی اور سادھو یہ لوگ بھی تو تصفیہ باطن کے مدعی تو ہیں۔ ہمارے تمام صوفیاء نے اس پہ لکھا ہے کہ ناپاک فقیری صرف عالم ناسود تک محدود ہے، عالم بالا میں یہ داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ چند قرآن فروش یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہر مذہب میں صوفیاء ہوتے ہیں۔ صوفی صفا سے مشتق ہے، جس سے مراد صفائے قلب ہے، طہارت باطنی ہے۔ تو جو کلمہ ہی نہیں پڑھتا ہے اس کی طہارت باطنی ہوگی؟ ایسا کوئی باطنی اندھا ہی کہہ سکتا ہے۔ جوگی، سادھو، راہب اور لوگ ہیں، اور نقش پائے رسول پہ چلنے والے عاشقان مصطفیٰ اور ہیں بھائی۔ موٹی سی بات ہے، وہ سارے کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا محال است سعدی کے در راہ صفا، یعنی اے سعدی راہ طریقت میں یہ امر محال ہے، تواں رفت جز در پے مصطفیٰ، کہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر مراتبہ شریعت یافتم، میں نے ہر مرتبہ شریعت اسلامی سے پایا ہے، پیشوائے خود شریعت ساختم، اور فرماتے ہیں میں نے اپنا پیشوا شریعت کو بنایا ہے۔ مولانا خود کیا فرماتے ہیں؟ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، فرماتے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے خلاف چلتا ہے وہ ہرگز بہ منزل نہ حد رسید، وہ فقر بھی منزل پہ پہنچ جائے، کہتے ہیں بچہ لگتا ہے ہمارا۔ پھر تو مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دوزخ سارے عالم کو ایک لقمہ بنا کے نگل لے گی، پھر بھی کہے گی حل من مزید، کہ کچھ اور ہے میرے کھانے کو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس پر رکھیں گے اور پھر ساکن ہوگی۔ بقول مولانا نفس بھی دوزخ کا ایک جز ہے، اور اس جز میں کل کی صفات ہیں، اس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور خاص بات جس کی طرف مولانا ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں یہ ہے کہ اس پہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا مبارک پاؤں نہیں رکھتے یہ بھی قابو میں کوئی نہیں آتا۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں قوت ہا حمزہ حق دریا شگاف، فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دریا کو چیر دینے والی قوت مانگتا ہوں، تاب سوزن برکنم ای کوہ کاف، تاکہ میں ایک سوئی کی مدد سے یعنی آسانی سے یہ اپنا کوہ کاف اکھیڑ ڈالوں۔ آگے فرماتے ہیں سہل شیر داں کہ صفحہ بے شکنت، فرماتے ہیں اس شیر کو سہل سمجھنا جو صفوں کو درم برم کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں شیر آنست کہ خود رب شکنت، فرماتے ہیں اصل شیر تو وہ ہے جو اپنے نفس کو مغلوب کرے۔ نفس کے خلاف جہاد کا حکم قرآن اور حدیث دونوں میں ہے، اور اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس جہاد میں کامیاب کیسے ہوا جائے۔ جی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آگے دیکھتے ہیں مولانا نے مثنوی شریف میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ صوفیاء ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، ہاں وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بندہ ڈھونڈو، بندہ ڈھونڈو، اس پہ زور دیتے ہیں۔ میں ان کے کچھ کلام آپ کی نظر کرتا ہوں۔ صاحب تبریزی فرماتے ہیں کمال مردی و مردانگی است خود شکنی، فرماتے ہیں مردی اور مردانگی کا کمال خود شکنی ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اور علاج کیا بتاتے ہیں؟ ببوس دستے کسے را کے ای صنم شکنت، فرماتے ہیں جا کسی ایسے کے ہاتھ چوم جا کے جو تیرا یہ صنم توڑ دے۔ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ نفس را نہ تواں کش الا بذل پیر، فرماتے ہیں نفس کو مارا ہی نہیں جا سکتا سوائے صحبت پیر کے سائے کے، دامن نفس کش را محکم بگیر، فرماتے ہیں اس نفس کش کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اگر نہیں ملتا کہیں سے بھی تو مولانا فرماتے ہیں پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں گر بکاری جو نہ آیت گندم میں، فرماتے ہیں اگر تو جو بوئے گا تو گندم کہاں اگے گی بھائی؟ مرد میجو مرد میں، فرماتے ہیں جا کوئی مرد تلاش کر، جا کوئی مرد تلاش کر، جا کوئی مرد تلاش کر، نہیں مل رہا تو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ در بدر می گرد ومی روکو بکو، فرماتے ہیں در در پھر گلی گلی جا، جستجو کن جستجو کن جستجو، فرماتے ہیں جا کوئی بندہ تلاش کر، جا کوئی بندہ تلاش کر۔ صوفی برکت علی لدھیانوی قدس اللہ سرہ العزیز لکھ گئے ہیں کہ مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے، فرماتے ہیں مجھے بندے کی تلاش ہے۔ اب مولانا ہمیں ایک ایسے خود شکن کا قصہ سناتے ہیں جس نے جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اس خود شکن کا نام مولانا لکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ آئیے مولانا کی زبانی سنتے ہیں
مولانا لکھتے ہیں در بیان این شنو یک قصہ کہ اس خود شکنی کے بیان میں، اس جہاد اکبر کے بیان میں اور تمہیں ایک قصہ سناؤں تا بری از سر گفتم حصہ، تاکہ میرے کلام کے بھید سے کچھ حصہ تمہیں بھی تو ملے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ بر عمر آمد ز کیسر یک رسول، فرماتے ہیں بھئی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کیسر روم کی طرف سے ایک قاصد آیا، کہاں پہ؟ در مدینہ از بیابان نگول، کہتے ہیں مدینہ شریف آیا دور دراز کے بیابانوں سے۔ گفت کو کسر خلیفہ اے حشم، اس نے کہا اے لوگو خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ تامن اسپ و رخت را آنجا کشم، تاکہ میں اپنا گھوڑا اور اسباب وہاں لے جاؤں۔ قوم گفتندش کہ اورا کسر نیست، لوگوں نے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ویل کوئی نہیں ہے، مر عمر را کسر جانے روشن است۔ کیا کہا لوگوں نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل نہیں ہے، ان کا محل ان کی روشن جان ہے، ان کی شرع صدر کا نور ہے۔ لوگوں نے مزید بتایا گرچہ از امیری اورا آوازائیست، لوگوں نے کہا کہ اگرچہ سرداری کی وجہ سے ان کی شہرت ہے، ہم چو درویشاں اورا قازائیست، لوگوں نے کہا کہ درویشوں کی طرح ان کی تو ایک جھونپڑی ہے۔ اب مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے برادر چوں بینی کسرے ہو، فرماتے ہیں بھائی تجھے عمر رضی اللہ عنہ کا وہ محل کیسے نظر آ سکتا ہے؟ چونکہ در چشم دلت رستست منہ، جبکہ تیری آنکھ میں حوث کا بال پڑا ہوا ہے، تجھے وہ نظر ہی نہیں آنے دیتا، آگے بال آ جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ چشم دل از منہ علت پاکار، فرماتے ہیں اپنے دل کی آنکھ سے پہلے حوث کا وہ بال نکال کے آ، وہ آنگہاں دیدار کسرش چشمدار، ماتے ہیں پھر اس کے محل کو دیکھنے کی امید تو بھی کر لے۔ ہر کرا ہست از حوث ہا جانے پاک، آگے فرماتے ہیں کہ جس شخص کی جان حوثوں سے پاک ہو جاتی ہے، زود بینت حضرت ایوان پاک، فرماتے ہیں کہ وہ دربار اور پاک محل بڑی جلدی دیکھ لیتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں چو محمد پاک شد از نار و دود، مولانا فرماتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوث کی آگ اور اس کے دھوئیں سے پاک ہو گئے تھے، ہر کجا رو کرد وجہ اللہ بود، فرماتے ہیں جس طرح بھی رخ کرتے ذات خدا کی دولت دیدار آپ کو حاصل تھی۔ آگے فرماتے ہیں چون رفیقی وسوسہ بدہارا، فرماتے ہیں جب تم نے دشمن وسوسے سے دوستی کر لی ہے، کہ ببینی ثم وجہ اللہ را، تو فرماتے ہیں تو اللہ کی ذات کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہم جیسے عام پڑھے لکھے لوگ تو اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولانا تو فرما رہے ہیں کہ جس طرف نظر کرتے تو آپ کو اللہ کی رؤیت حاصل تھی۔ آگے اس سے بھی بڑی بات فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہر کرا باشد ز سینہ فتح باب، فرماتے ہیں بھئی جس کسی کے سینے کا دروازہ کھل جائے، یعنی اس کی شرع صدر ہو جائے، اوز ہر ذرہ بیند آفتاب، وہ ہر ذرے میں آفتاب حق کا جمال دیکھا کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حق پدید است از میان دیگراں، فرماتے ہیں دوسروں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس طرح روشن ہیں، ہم چما اندر میان اختراں، جیسے ستاروں میں چاند۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ دو سرے انگشت بر دو چشم نہ، فرماتے ہیں دو انگلیوں کے سرے کو آنکھوں پہ رکھو، ہیچ بینی از جہاں انصاف دے، فرماتے ہیں انصاف سے بولنا، کیا تمہیں اس جہان سے کچھ نظر آئے گا؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ورنہ بینی جہاں معدوم نیست، فرماتے ہیں اگر تمہیں کچھ نظر نہ آئے کیونکہ آنکھوں پہ تو نے انگلیاں جو رکھ لی ہیں، تو بابا جہان معدوم نہیں ہوا۔ عیب جز انگشت نفس شوم نیست، فرماتے ہیں مان لے تیری نابینائی کی خرابی تیرے منحوس نفس کی انگلی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نفس زندہ ہے اس لیے تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ مزید کیا لکھتے ہیں؟ تو از چشم انگشت را بردار ہی، فرماتے ہیں خبردار دل کی آنکھ سے غفلت کی انگلی اٹھانا، و آنگہانی ہر چخواہی ببیں، فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی تو چاہتا ہے نا وہ تمہیں نظر آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں نوح را گفتن امت کی ثواب، فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو امتی پوچھتے کہ ثواب کہاں ہے؟ گفت ازاں سوئے وستغشو سیاب، آپ نے فرمایا وستغشو سیاب کی دوسری طرف ہے۔ وستغشو سیاب میں تلمی ہے سورہ نوح کی اس آیت کی طرف جس میں نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا کہ مالک میں نے اپنی قوم کو
رات کے وقت بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، تو میرے بلانے کا ان پہ یہ اثر ہوا کہ وہ اور بھی زیادہ بھاگے۔ اور جب میں نے ان کو بلایا کہ آپ ان کے گناہ معاف فرما دیں تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے تاکہ میری صورت ہی نہ ان کو نظر آئے، اور ضد اور شیخی میں آ کر اکڑ بیٹھے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں رو و سر در جامہا پیچیداند، فرماتے ہیں لوگوں نے نوح علیہ السلام کی اس قوم کی طرح منہ اور سر کپڑوں میں چھپا رکھا ہے۔ لا جرم با دیدہ نا دیدان، فرماتے ہیں لا محالہ آنکھوں والے نابینا بن کے رہ گئے ہیں۔ آگے وہ مشہور و معروف کلام ہے جو مثنوی سے محبت کرنے والوں کی اکثر زبان پہ جاری رہتا ہے، آدمی دی دست باقی پوست است۔ مولانا فرماتے ہیں بھئی آدمی تو اس کا نام ہے جو نور شر صدر سے اللہ کو دیکھتا ہے، باقی تو چھلکے ہیں۔ فرماتے ہیں دید آنست آنکھ دید دوست است، اور فرماتے ہیں کہ بینائی بھی وہ بینائی ہوتی ہے جو دوست کو دیکھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں چونکہ دید دوست نبود قربے، فرماتے ہیں کہ جب دوست کا دیدار ہی نہ ہو تو اس سے اندھا ہونا ہی پھر اچھا ہے۔ دوست کے وہ باقی نہ باشد دور بے، اور فرماتے ہیں جو دوست باقی رہنے والا نہ ہو اس سے دوستی لگانے کا کیا فائدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں چون رسول روم این الفاظ تر، یعنی جب اس رومی سفیر نے یہ تر و تازہ الفاظ شان عمر رضی اللہ عنہ میں سنے، در سما آورد یعنی سنے شد مشتاق تر، تو فرماتے ہیں ملنے کے لیے اور بھی مشتاق تر ہو گیا۔ دیدارا برجست نے عمر گماشت، اس نے اپنی آنکھیں حضرت عمر کی تلاش پر لگا دیں۔ رخترا و اسپرا ضائع گزار، فرماتے ہیں اپنے اسباب اور گھوڑے کو بے پرواہی سے چھوڑ دیا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں ہر طرف اندر پہ مرد کار، فرماتے ہیں ہر طرف اس کام کے بندے کی تلاش میں، یعنی حضرت عمر کی تلاش میں، می شدے پرسانے او دیوانہ وار، ہر ایک بندے سے دیوانہ وار پوچھتا پھرتا تھا۔ آگے کیا فرماتے ہیں، کیا کہتا این چنی مرد بود اندر جہاں، ماتے ہو یارو اس طرح کا بندہ اس جہان میں تھا، و از جہاں مانندے جاں باشد نہاں، جو جان کی طرح اس جہان سے پوشیدہ تھا، کسی نے جانا ہی نہیں اس کو۔ جست اورا تاش چوں بندہ بود، فرماتے ہیں وہ حضرت عمر کو تلاش کرتا پھرتا تھا تاکہ غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرے۔ لاجرم جو اندہ یا بندہ بود، فرماتے ہیں یہ بڑی پکی بات ہے کہ ڈھونڈنے والا آخر پا ہی لیتا ہے۔ مولانا نے ان اشعار میں ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی محل تو نہیں تھا، لیکن ان کا محل ان کی روشن جان تھی۔ اس میں بڑے ہی واضح انداز میں مولانا نے بتا دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب شرع صدر تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی بات بڑے واضح کر دی ہے کہ وہ روشن جان کا محل، وہ نور شرع صدر صرف وہ بندہ دیکھ سکتا ہے جو خواہش نفسانی یا ہوس سے پاک ہو۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی کہ آپ ہوس کی آگ اور دھوئیں سے پاک تھے، اس لیے جس طرف بھی نظر کرتے اللہ کی رویت آپ کو حاصل تھی۔ پھر ہم جیسے عوام الناس کو اور بھی چونکا دیتے ہیں جب فرماتے ہیں کہ بھئی جس جس کے سینے کا دروازہ کھل جائے، یعنی جس جس کی اللہ شرع صدر فرما دیں، وہ ہر ذرے میں آفتاب حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مولانا کی یہ بات شاید بعض لوگوں کو عجیب لگے، لیکن یہ سورہ حدید کی آیت 22 کا ہی تو مضمون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جس جس کی شرع صدر فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ پھر مولانا نے یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہیں، جیسا کہ ان کا نام بھی ہے الظاہر۔ پھر یہ اشکال بھی دور فرما دیا کہ جب ظاہر ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنی باطنی آنکھ کے اوپر منحوس نفس کی انگلی رکھ دی ہوئی ہے، نفس کی انگلی اٹھ جائے گی تو وہ آنکھ سب کچھ دیکھے گی۔ آخر پہ مولانا تمام نفس پرستوں کو شیشہ دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں آدمی یا بندہ تو صرف وہ ہے جو نور شرع صدر سے دیکھتا ہے، فرماتے ہیں باقی تو سارے چھلکے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔